بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری نشست نمبر 41 ہے. آج کی نشست میں ہم اس سلسلے کا جو دوسرا حصہ تھا فقی قواعد کا تطبیقی جائزہ، اسی کے ایک قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 25، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. بلکہ چونکہ یہ قاعدہ مختصر ہے تو قاعدہ نمبر 25 اور قاعدہ نمبر 26 جو ہے دونوں اس نشست کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 25 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، کہ عام ضرر کو دور کرنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کیا جائے گا. یتحمل برداشت کر لیا جائے گا ضرر خاص کو، لدفع ضرر عام کسی عام ضرر کو اور ضرر عام کو دور کرنے کے لیے. تو یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. ذرا اس کی کچھ تشریح اور وضاحت دیکھتے ہیں. پہلا عنوان تو اس قاعدے کا یہ ہے دیگر تعبیرات، کہ یہ جو قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا کہ یجبر صاحب القلیل للکثیر، کہ صاحب قلیل کو کثیر کی خاطر صاحب قلیل پر جبر کیا جا سکتا ہے. اور ضرر خاص اور ضرر عام کو ذرا ان الفاظ میں بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ضرر خاص جو ہوتا ہے وہ قلیل کے زمرے میں آتا ہے اور ضرر عام وہ کثیر کے زمرے میں آتا ہے. تو کثیر کی خاطر قلیل کو برداشت کر لیا جاتا ہے، یعنی اگر کثیر ضرر ہے تو اس کو دور کر لیا جائے گا، اور اگر اس کی وجہ سے قلیل اور مختصر یا چھوٹا سا ضرر لازم آتا ہے تو اس کو شریعت نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. بہرحال مثالوں سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. اسی طرح جو دوسری تعبیر ہے وہ ہے یحتمل یا یحتمل اخف المفسدتین لاجل اعظمہما، کہ جو دو مفاسد ہوں، دو خرابیاں ہوں، تو ان میں سے جو اخف اور خفیف ہے اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے. یہ یحتمل نہیں ہے، یہ یتحمل کا لفظ ہے. اصل میں یہاں غلطی ہے، یتحمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہمارے جو قاعدہ ہے اس میں ہے یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، یہاں بھی ایسے ہی ہے یتحمل اخف المفسدتین لاجل اعظمہما، کہ دو مفاسد اور دو خرابیاں اگر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو تو وہاں پر جو خفیف اور ہلکی خرابی ہے، ہلکا مفسدہ ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے گا اعظم اور بڑے مفسدہ کی خاطر، یا بڑے مفسدہ اور بڑی خرابی کو دور کرنے کی خاطر. تو بہرحال یہ تو اس کی تعبیرات ہیں. باقی یہ بات کہ ضرر خاص اور ضرر عام کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہم جو ہے قاعدہ نمبر 6 کے اندر، یعنی الضرر لا یکون قدیما کے تحت ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ ضرر عام سے مراد ایسا ضرر یا تکلیف ہے جو عام لوگوں کو لاحق ہو، زیادہ لوگوں کو، اور مفاد عامہ کے خلاف ہو کوئی بات، تو اس کو ضرر عام کہتے ہیں. اور ضرر خاص کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص فرد کو ضرر لاحق ہو، جو مفاد، جس کو مفاد خاصہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے خلاف ہو. تو بہرحال وہ وہاں ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ تفصیل ہم نے دیکھ لی تھی. اب ذرا ہم قاعدے کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اس قاعدے کا کیا مطلب ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت کے مقاصد میں سے یہ ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں کے دین، نفس، عقل، نسب اور مال کی حفاظت ہو، جس کو کلیات خمسہ کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان میں سے یعنی دین کو، نفس کو، عقل کو، نسب کو یا مال کو کسی بھی قسم کا کوئی ضرر لاحق ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے شریعت نے بہت سارے راستے بتائے ہیں، احکامات دیے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ضرر اور تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے دوسرا ضرر لازم آتا ہے. اب اگر دونوں ضرر برابر ہو تو اس کی تفصیل ہم جو ہے پہلے والے قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ بھئی ایک ضرر اعلیٰ ہو، دوسرا ادنا ہو، تو ہم اعلیٰ کو دور کریں گے، ادنا کو برداشت کریں گے. ٹھیک ہے. اب ایک ضرر کا اعلیٰ ہونا اور دوسرے ضرر کا ادنا ہونا،
جب یہ ٹکراتے ہوں تو وہاں پر ہم ضرر اعلیٰ اور بڑے ضرر کو دور کریں گے اور ضرر ادنا یعنی چھوٹے ضرر کو برداشت کر لیں گے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ضرر اعلیٰ ہے اور کون سا ضرر ادنا ہے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ضرر زیادہ شدید اور سخت ہو اور دوسرا ضرر کم ہو، اس کا ذکر اگلے قاعدے میں آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ایک ضرر عام ہو اور دوسرا خاص ہو، تو عام جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا اور خاص ادنا ہوگا. تو اس قاعدے کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر عام لوگوں کے خلاف کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہے یا کوئی عمل کوئی کام ایسا ہے جو مصلحت عامہ کے خلاف ہے، جس سے عام لوگوں کو تکلیف لاحق ہو رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر اس کے نتیجے میں ضرر خاص لازم آتا ہے، کسی خاص فرد کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ مثالوں سے ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں اس قاعدے کی تفریعات. ویسے تو اس قاعدے کی کئی تفریعات ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دو تین تفریعات ذہن میں رکھ لیں تو یہ کافی ہے. مثال کے طور پر پہلی مثال ہے گھر کی دیوار. یعنی اگر کسی شخص کا گھر ہے اور اس کے گھر کی دیوار کمزور ہے اور ایک عام راستے کی طرف جھکی ہوئی ہے، جو راستہ عوام استعمال کر رہے ہیں اور عام لوگ وہاں آتے ہیں جاتے ہیں، تو عوام کا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے اور وہاں ڈر ہے کہ کسی پر بھی یہ دیوار گر سکتی ہے. تو اب یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے یہ بات، اور اس میں ضرر عام لازم آ رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو گھر کا مالک ہے اس پر لازم ہوگا کہ اس دیوار کو ٹھیک کرے وہ یا اس دیوار کو گرا دے. اگرچہ اس دیوار کو گرانے کی وجہ سے اس گھر والے کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ تو ضرر خاص ہے. اگر یہ دیوار عام لوگوں پر گرے گی تو اس میں عام لوگوں کا ضرر ہے، تو اس عام ضرر کو دور کرنے کی خاطر دیوار کو گرا دیا جائے گا. اگرچہ اس میں گھر والے کو ضرر خاص لازم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں بڑا ضرر ہے جو عام لوگوں کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کو دور کرنے کی خاطر دیوار کو گرایا جا سکتا ہے. اسی طرح ذخیرہ اندوزی، یعنی شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس چیز کی عام معاشرے کو ضرورت ہو، کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور عام لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہو، مارکیٹ کے اندر وہ چیز مل نہیں رہی اور کچھ لوگوں نے اس پر اجارہ داری کر کے اس کو سٹور کر لیا، ذخیرہ کر لیا، اس خاطر تاکہ یہ لوگوں کو سخت سے سخت ضرورت پڑ جائے اور حالات بہت بے قابو ہو جائے اور چیز بہت مہنگی ہو جائے، تب ہم اس کو بیچیں گے. اب یہ شریعت نے ممنوع قرار دیا. احادیث کے اندر آیا ہے المحتکر ملعون، کہ جو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرے گا اس پر لعنت ہے، سخت سخت وعیدیں ہیں اس بات پہ. تو اب حکومت وقت سے شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑے اور ان کی چیز زبردستی عوام میں بکوائے عام قیمت پر، مناسب قیمت پر. اب اس میں اگرچہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی، جو حقیقی معنوں میں تکلیف تو ہے نہیں، لیکن ایک قسم کا ضرر تو ہوگا، لیکن اس کو برداشت کر دیا جائے گا تاکہ عوام کو ضرر نہ ہو. تو ضرر عام کو دور کرنے کی خاطر ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر جبر و زبردستی کی جائے گی تاکہ عوام کو ضرر نہ ہو اور ان کا مال زبردستی بھی پایا جائے گا. تو یہ ہے دوسری مثال اس کی کہ ضرر عام کو دور کرنے کی خاطر ضرر خاص کو برداشت کر لیا جائے گا. تیسری مثال ہے تسعیر کی. تسعیر کا مطلب ہوتا ہے نرخ مقرر کرنا اشیاء کا، اشیاء کے نرخ مقرر کرنا. اب اشیاء کے نرخ مقرر کرنے کے لیے اگر حکومت وقت کو مکمل اور کھلی چھوٹ دی جائے تو اس صورت میں پھر اس میں خرابی لازم آئے گی کہ وہ اس میں تاجروں کے لیے ضرر ہے کہ وہ ممکن ہے ان کو ضرر ہو اس چیز میں. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ عام حالات میں تو نرخ مقرر نہ کیا جائے، پرائسنگ نہ کی جائے اشیاء کی، لیکن اگر تاجر لوگ کسی علاقے میں اتنی زیادہ قیمت لگا رہے ہیں جس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر حکومت وقت جو ہے وہ تاجروں کے لیے نرخ مقرر کرے گی اشیاء کی تاکہ لوگ جو ہے اپنی منمانی کر کے عوام کو تکلیف نہ دے. تو ضرر عام کو دور کرنے کی خاطر ضرر خاص کو برداشت کر دیا جائے گا. یہ ہے بنیادی طور پر اس کی تیسری مثال. اس کی اور بھی مثالیں ہیں جو آپ کو فقہ کتابوں کے اندر بہت ساری مل جائے گی. تو یہ قاعدہ نمبر 25 کا کچھ خلاصہ تھا. اب اس کے بعد ہم قاعدہ نمبر 26 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. قاعدہ نمبر 26 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، کہ شدید ضرر کو دور کیا جائے گا خفیف ضرر کے ذریعے.
یا شدید ضرر کو خفیف ضرر کے ذریعے زائل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے. بہرحال اس کی مزید وضاحت جو ہے ہم اگلے عنوانات میں دیکھتے ہیں. دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیریں ہیں، یختار احون الشرین، کہ جب دو شر اور دو مفاسد کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں احون کو اختیار کیا جائے گا. اسی طرح دوسری تعبیر ہے اذا اجتمع ضرران اسقط الاصغر الاکبر، کہ جب دو ضرر جمع ہو جائے تو وہاں جو چھوٹا ضرر ہے وہ بڑے ضرر کو دور کرے گا. مطلب یہ کہ چھوٹے ضرر کا ارتکاب کریں گے اور بڑے ضرر کو دور کریں گے. اس قاعدے کا مفہوم تقریباً جو پہلے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اسی کے جیسا ہے کہ جب دو ضرروں کا آپس میں اس طرح ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ ایک کو دور کرنے کے لیے دوسرے کا ارتکاب کرنا ضروری ہو اور ایک ضرر جو ہے وہ دوسرے کی بنسبت زیادہ شدید ہو، تو ایسی صورت میں جو ہلکا اور چھوٹا ضرر ہے اس کو برداشت کر دیا جائے گا اور جو بڑا ضرر ہے، شدید ضرر ہے، اس کو دور کر دیا جائے گا. یہی جو ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فساد کثیر کو فساد قلیل کے ذریعے دور کیا جائے گا. کہ چھوٹا موٹا ضرر، چھوٹا موٹا فساد ہو تو ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں بڑے ضرر کو دور کیا جا رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو دور کیا جائے گا. بہرحال اس پر جو دلائل ہیں بہت سارے ہیں. علماء نے بطور استیناس ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور پیشاب کرتا ہے مسجد کے صحن میں، تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں آگے یا اس کو منع کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرمائی دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی جو ہے پانی کا ایک ڈھول بھرا ہوا وہاں بہا دو. اب یہاں اس میں علامہ عینی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو فوراً جا کے پیشاب کے دوران منع کر دینے کے مفاسد یا نقصانات زیادہ تھے. ایک تو وہاں اس کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے پتہ نہیں کیا بات آ سکتی ہے، ذہنی طور پر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. پیشاب مسجد میں کرنا بعد میں وہ پاک بھی ہو سکتی ہے وہ جگہ، اگرچہ وہ بھی ضرر ہے، لیکن ایسی صورتحال میں انہوں نے لکھا کہ بھئی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ آسانی، اور اسلامی تعلیمات کا ایک خاص تقاضا ہوتا ہے وہ سختی اور شدت، وہ تنفر والی تعلیمات نہیں ہے. تو اس لیے بعد میں پھر تعلیم دے دی اور اس عرابی کو سمجھا دیا کہ مسجد میں پیشاب کی جگہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ اس سے فقہاء نے اور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر دو ضرروں کا یا دو مفاسد کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پر چھوٹے ضرر کو برداشت کر لیا جاتا ہے. تفریحات اور مثالیں ہیں بہت ساری ہیں، ویسے دو تین مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ جانور اور برتن کا مسئلہ. مثال کے طور پر اگر کسی جانور کا سر جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے برتن میں پھنس جائے، مثلا ایک آدمی کا جانور ہے اور دوسرے آدمی کی کا برتن ہے، اور ایک آدمی کا جو جانور ہے وہ دوسرے آدمی کے جو برتن ہے اس کے اندر سر ڈال لے اور سر اس کے اندر پھنس جائے. اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ کیا کیا جائے گا؟ کیا برتن کو توڑ کر جانور کو بچایا جائے گا یا جانور کو ذبح کر کے برتن کو بچایا جائے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے دیکھیں گے کہ زیادہ ضرر یا زیادہ قیمت کس چیز میں ہے. اگر برتن بہت ہی زیادہ قیمتی ہے جس کو توڑنا جانور کی قیمت سے بھی بہت بڑا ہو تو جانور کو ذبح کر کے برتن کو بچایا جائے گا. اور اگر جانور بہت اعلیٰ ہو اور برتن کی قیمت کم ہو تو اس صورت میں برتن کو توڑ دیا جائے گا. اور وجہ اس کی ظاہر ہے کیونکہ ایسی صورت میں چھوٹے ضرر کا ارتکاب کر لیا جائے گا اور بڑے ضرر کو دور کر دیا جائے گا تاکہ اس کی وجہ سے بڑا ضرر لازم نہ ہے. اسی طرح شفع کی زمین پر تعمیر. ایک آدمی نے مثال کے طور پر شفع کے ذریعے زمین لے لی کسی سے، ایک آدمی نے بیچ لی اور دوسرے نے اس پر شفع کر کے شفع کا دعویٰ کر کے زمین لے لی اور اس زمین پر اس نے تعمیر کر دی. اب ایسی صورتحال میں یعنی زمین جو ہے وہ یعنی خریدار نے، ایک آدمی نے زمین بیچی دوسرے نے خرید لی، اب خریدار نے وہاں زمین پر تعمیر کر لیا، شفیع نے بعد میں شفع کر کے اب زمین لے رہا ہے. تو اس صورتحال میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی شفیع کو ہی کہا جائے گا کہ جو اس خریدار نے تعمیر کی ہے اس تعمیر کے پیسے ادا کر کے شفع کر سکتے ہو، یا شفع چھوڑنا چاہے تو شفع چھوڑا جا سکتا ہے. وجہ ظاہر ہے کہ اگر ایسی صورت میں کہ علماء نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر شفیع جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں اضافی تعمیر نہیں لوں گا اور صرف زمین لوں گا تو ایسی صورت میں خریدار پر زبردستی کی جائے گی کہ وہ تعمیر ہٹائے اور شفیع کو زمین دے دے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے
کہ بھئی شفیع کو شفا شریعت نے دیا ہے اور اس شفا کے نتیجے میں اگر اس کو کوئی ضرر لاحق ہوگا تو اس کو ختم کیا جائے گا، اب اگرچہ اس کے مقابل میں جو زمین تعمیر کرنے والا خریدار ہے اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ، لیکن اگر ایسی صورت میں یعنی شفیع کو جو ہے شفیع پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ جو ہے وہ زمین بھی خرید، اس زمین کے ساتھ ساتھ وہ مکان یا تعمیر بھی، یعنی اوپر جو تعمیر ہوئی ہے وہ بھی، تو اس میں شفیع کے لیے ضرر ہے۔ دوسری طرف علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر خریدار پر یہ زبردستی کی جائے گی کہ وہ تعمیر گرا دے اور زمین شفیع کے حوالے کر دے تو اس میں خریدار کو ضرر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف ضرر ہے، شفیع کو بھی ضرر ہو سکتا ہے اور خریدار کو بھی، لیکن خریدار والا ضرر ذرا بڑا ہوا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ شفیع پر یہ زبردستی کی جائے گی کہ اگر وہ لینا چاہے تو تعمیر اور زمین دونوں کے پیسے دے، نہیں لینا چاہے تو چھوڑ دے۔ اسی طرح رشتہ داروں کا نان و نفقہ، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو عام احوال میں کسی شخص پر اپنے دیگر رشتہ داروں کا نان و نفقہ لازم نہیں ہے بیوی بچوں کے علاوہ، لیکن اگر ایک شخص مالدار ہے اور دیگر رشتہ داروں کا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے اور ان کو زیادہ تکلیف اور مشقت ہے تو اس صورت میں رشتہ داروں کا نفقہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ وہ جو ظاہر ہے کہ اگر اس پر نان و نفقہ لازم کریں گے تو ٹھیک ہے، اس کو ضرر ہے، لیکن لازم نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں اور بھی بڑا ضرر لازم ہوگا۔ تو بہرحال یہ قاعدہ بھی تقریباً پچھلے والے قاعدے کے قریب قریب ہے۔ دی قاعدہ نمبر 26 ہمارا مکمل ہو گیا۔